اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ یہ آپ کی اردو کی جو کتاب ہے، جو کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ پشاور بورڈ کی ہے، لیکن یہ اب ہمارے ایف جی بورڈ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب ہے، کل ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا تھا، اس میں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کل ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح مسلمان مطلب تاریخ بتائی گئی تھی کہ مسلمان کس طرح مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کا جو موجودہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ تو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے بتایا تھا، یہ پہلا جو ہے شبلی نعمانی کا مضمون ہے ہمارے پاس، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان اگرچہ مختلف دور آتے رہے اور مسلمان جو ہے وہ علم کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی۔ ہاں البتہ لوگ ذاتی طور پر جو ہے وہ علم کی طرف زیادہ متوجہ تھے، اور پھر ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ پھر مختلف اوقات مطلب مسلمانوں کی کے حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ مٹی چلی گئی، اور بہت سے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے وہ کہہ رہے تھے، وہ شبلی نعمانی کے مطابق کہ اب ہمارے پاس ان کی تاریخ بھی شاید موجود نہیں ہے، لیکن جتنی کم اگر ہم کہیں کہ اس میں سے بھی جو ہمارے پاس تاریخ پہنچی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس سے مختلف مطلب جلدیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہاں پہ یہ ہم نے آخری پڑھا تھا کہ اس سے مطلب اگر اسماء رجال جو ہے وہ جمع کیے جائیں تو اس میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں تعلیم کتنی، یعنی لوگ جو ہیں وہ کتنے تعلیم یافتہ تھے اور کس قدر صاحب کمال لوگ جو ہیں اس وقت اس دور میں پیدا ہوئے۔ تو آج آگے پڑھتے ہیں پیج نمبر 3 پہ۔ مشہور علماء کی تعلیمی حالات پڑھو۔ ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے، یعنی علم حاصل کرتے ہوئے۔ کہ اگر جیسے انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ علماء کا بھی ذکر ہم کریں تو یہ نہیں ہے کہ صرف وہ خود جو ہے یا ایک صرف بس وہ 5 لاکھ ہی تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے جب وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو ان کے سامنے سینکڑوں طالب علم جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کرتے ہوئے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں جو کہ ایک عرب محدث ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھی اور لوگ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ کی پوری قابلیت رکھتے تھے، یعنی ان کے مطابق ایک ایک جو عالم تھا اس کے سامنے 10,000 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہوتے تھے اور احادیث لکھنے میں مشغول ہوتے تھے، اور اس سے پھر اجتہاد اور فتویٰ، اجتہاد کہتے ہیں کسی نئی چیز کو تخلیق کرنا، لیکن قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی چیز جو ہے یعنی کسی مسئلے کا بیان اگر اس میں نہیں مل رہا تو کچھ اس سے ملتے جلتے مسائل دیکھے جاتے تھے اور انہی میں سے ایک نئی چیز جو ہے یعنی ایک نیا اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا تھا، پھر فتویٰ دیا جاتا تھا کہ جی یہ جو ہے اس کا حل یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 10,000 لوگ جو ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں میں تعلیم جو ہے وہ اپنی عروج حاصل کرنے کا جو جوش تھا وہ اپنی عروج پہ تھا۔ اس دور میں تعلیم کا مسند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ممالک میں جاری ہے، یعنی املا جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا منبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو جس طرح اب جو ہے وہ استاد تعلیم دیتا ہے وہی اس زمانے میں بھی وہی رواج تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے اور اس طرح ایک ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی، یعنی ہر ایک طالب علم جو ہے وہ اس کو اپنے انداز سے لکھتا اور اس کو استاد کے الفاظ کے ساتھ، اور اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امالی نام کی ایک امالی نام کی کتاب جو ہے وہ یا اس چیز کو جو تیار ہو کے آتی تھی اس کو امالی کے نام سے وہ مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو
اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یعنی دور دراز کا سفر کرنا جو ہے علم کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، کہ اگر کوئی شخص جتنا، ظاہری بات ہے مختلف علاقوں میں علماء پہلے پھیلے ہوئے تھے، تو جا کر ان سے علم حاصل کرنا وہ اس زمانے کا ایک رواج تھا. اور کہہ رہے کہ اگر کوئی کم سفر کے باوجود کسی نے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے تو لوگ اس کو ہمیشہ حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں کمال فن حاصل کرنا یا اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے سفر جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا. بغداد، نشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے. یعنی اگرچہ ان علاقوں میں خود بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن جو ہے یہاں کے لوگ بھی دوسرے ممالک میں جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے علم کو کامل بنانے کے لیے سفر کرتے تھے. علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام اور بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے. جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے. یعنی جتنا سفر مسلمانوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہو. دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، ایک تو سفر ہو گیا، دوسری کیا چیز تھی؟ مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا. مناظرہ بحث و مباحثے ہوتے تھے، یعنی ایسے مجالس میں شریک ہونا جہاں پہ عالم حضرات جو ہیں، علماء حضرات جو ہیں وہ بیٹھتے تھے اور کسی خاص موضوع پر آپس میں مناظرے کرتے تھے، آپس میں بحث و مباحثے کرتے تھے اور اس کو اچھے سے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، ڈسکس کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک چیز یہ تھی کہ ایک تو سفر کرنا مختلف ممالک کا یا دور دراز علاقوں کا. دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ضروری تھی مسلمانوں کے نظر میں، وہ تھی ان جیسے مجالس میں شرکت کرنا. مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے. بعض عمرا اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں میں منعقد کرتے تھے. فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں. ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کی تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا، فیصلے کے لیے. یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی نسبت بہت زیادہ مفید تھے. تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی جاتی تھی. اس سند کو تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا. تلسان جو ہے وہ پگڑی یا چادر، ٹھیک ہے جی، یعنی خاص لباس جو علماء کا مخصوص لباس تھا. اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ جو مجالس تھے، یہ لوگ اپنے جو علماء تھے یا جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے، وہ اپنے گھروں میں منعقد کرتے تھے. پھر اس میں شرکت کی جاتی تھی اور ایک ممتاز عالم جو ہے اس کو فیصلہ سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا. اور پھر اس میں مطلب جو جیت جاتا تھا اس کو ایک سند دی جاتی تھی، جیسے ڈگری کہتے ہیں، کہ اور اس کو اجازت دے جاتی تھی کہ ہاں جی اب یہ جو ہے مزید مذاکرے یا مناظرے جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اس طرح اسے علماء کا مخصوص لباس پہننے کی بھی اجازت ہوتی تھی. تعلیم کے وسعت کے متعدد اسباب تھے. یعنی کیوں اتنے یہ وسعت اختیار کر گیا تھا مسلمانوں کے اندر، تعلیم حاصل کرنے کا جوش اتنا زیادہ ہو گیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مختلف وجوہات تھی. پہلی وجہ جو تھی وہ تھی دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی. یعنی آپ اس وقت آپ کو سمجھ آتا تھا جب آپ دینی تعلیم حاصل کر لیتے تھے، یا آپ مذہب پہ اس وقت قائم رہ سکتے تھے. قرآن و حدیث جن میں مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے. اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معانی، اسم الرجال بھی گویا مذہبی تعلیم کی ضروری اجزاء تھے. فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی. اچھا جی، سب سے پہلے کیا تھا؟ یعنی علم جو ہے وہ دین کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی تھی، جو قرآن اور حدیث کی تعلیم تھی، اور وہ عربی زبان میں لوگ حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، ایک تو وسعت تعلیم نے اس لیے حاصل کی. ظاہری بات ہے مسلمانوں کے لیے اگر ہم کہیں تو سارا کچھ جو ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے، تو اس کو جانا اور پھر اس پر عمل کرنا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے علم میں جو ہے بہت وسیع یا ہم کہہ سکتے ہیں وسعت جو ہے وہ اختیار کر لی تھی، جن میں سمجھ تھی. فقہ جو ہے وہ قانونی شریعت کے مسائل کا علم ہونا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں یعنی ایسے علم حاصل کرنے شروع کی جن کی
انہوں نے شروع کیا کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے علم پر رکھی جاتی تھی۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، جس کی ہمت بلند اور ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں، اور پہم ملک کی کامیابیوں سے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے۔ جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اس حد تک پہنچا کر رہے گی۔ یعنی وہ قوم جو جن میں یعنی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن میں اسلام کا جذبہ ابھی بالکل تازہ تھا، جن کے ہمت اور حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ نئے نئے علاقے جو ہے وہ فتح کر رہے تھے، اسلام کے نام پر اسلام کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھے، اسلام کو سیکھ رہے تھے، اور ان میں اتنا جوش تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کامیابیاں جو ہیں ان کے قدم چوم رہی تھی۔ تو شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسی قوم کے مطلب اگر کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ کس حد تک اس کو پہنچائے گی، تو اسی لیے جب انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کی مسلمانوں نے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا انہوں نے اس کو وسعت دی تھی۔ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھی، مذہب نے ان کو بھی انہیں سرگرم جذبات سے بھر دیا۔ جو عرب کی ذاتی خاصیت ہے، یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل اجمی ہیں۔ یعنی صرف عربی لوگ جو ہیں وہ علم سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو اجمی تھے، یعنی جو غیر عرب ممالک میں جب انہوں نے فتح کرنا شروع کیا اور غیر عرب جو لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ تعلیم حاصل کرنے میں اتنی ہی دلچسپی لینے لگے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پھر یہ ہوا کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ اجمی لوگوں میں پیدا ہوئے، یعنی غیر عرب جو مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ علم کے میدان میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ اچھا جی، نمبر 2 انہوں نے کیا وجہ بتائی ہے کہ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی، قید نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ بس مسجد ہے یا خاص کوئی عالم ہے جن سے علم حاصل کیا جا سکے گا۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ کسی مسجد میں بیٹھ کے آپ علم حاصل کر لیں یا کسی خاص شخص سے حاصل کر لیں یا اس کے لیے کوئی خاص عمر تھی، بلکہ کہیں پہ بھی جہاں پہ ان کو عالم ملتا تھا، کوئی علم والا ملتا تھا، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، کسی بھی منصب پہ وہ ہوتے تھے، کسی بھی عہدے پر ہوتے تھے، لیکن پڑھنے پڑھانے کا لوگ جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا اور لوگ اس میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلبہ کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وزارت ان کے پاس تھی کثیر اشغال، بہت زیادہ کاموں سے بھی وقت نکال کر بو علی سینا جو ہے ایک بہت بڑی تعداد ایک گروپ کو جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم میں تیسری وجہ کیا تھی کہ کیوں وسعت اختیار کی مسلمانوں میں علم کی وسعت کی وجہ جو تیسری تھی وہ یہ تھی کہ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے تو دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا درجہ بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی کوئی خاص قسم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں تھا، بلکہ جس کا جو دل کرتا تھا، جو نصاب آپ اس کو مطلب اس خاص، جیسے ابھی ہوتا ہے نا کہ کتابیں مقرر کر دی جاتی ہے، جی آپ نے یہ کتابیں پڑھنی ہے تو آپ عالم بن جاؤ گے، یا آپ نے جو ہے آپ سیکنڈ ایئر کر لو گی یا فرسٹ ایئر کر لو گی یا آپ میڈیکل کے لیے چلے جاؤ گے، تو کہہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو جس فن میں جانا چاہتا تھا، جس کو جو میدان جو ہے وہ پسند ہوتا اسی میں وہ چلا جاتا تھا، اور بہت سے ایسے تھے کہ جو ایک فن میں ماہر ہوتے تھے لیکن دوسرے میں کمزور ہوتے تھے۔ چوتھی وجہ کیا تھی؟ تیسری وجہ یہ تھی کہ کوئی قید نہیں تھی، کہیں پہ بھی جا کے، جیسے بھی ہمارے یہاں تو خیر نمبروں کی بھی قید اتنی ہو گئی ہے کہ جی اتنے نمبر لے لے تو آپ اس فیلڈ میں جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، جس کا جو فن جس میں وہ سمجھتا تھا کہ وہ پڑھ سکتا ہے وہ کر لیتا تھا۔ چوتھی وجہ، عمراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایا شناس تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین اور وزراء تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، یعنی جو امیر لوگ تھے، جو اہل منصب تھے، جو وزارت جن کے پاس تھی، جو حکومت میں تھے، وہ بھی تعلیم کی سرپرستی کرتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب نظر اور نقطۂ چین ہے، یعنی
عام لوگ ایک تو بڑی اس کی چوتھی وجہ یہ تھی کہ جو امیر لوگ تھے، جو اہل منصب تھے، وہ بھی علم حاصل کرنے کے شوقین تھے، علم کی سرپرستی کرنے کے شوقین ہوتے تھے. اور وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دولت ہے تو اس لیے شاید، یا ان کے پاس عہدہ ہے تو اس لیے وہ تعلیم دلا پڑھنے پڑھانے کی یا حاصل کرنے کے شوقین ہوتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم ہوتے تھے، انہوں نے خود بھی بڑے علم حاصل کیے ہوتے تھے. اور ان کی سرپرستی میں، ان کی سوری ان کی جو ان کے سامنے یا ان کے اس میں جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے سرپرستی میں، پھر وہ لوگ جو ہے وہ جو طالب علم ہوتے تھے وہ بھی پھر بہت زیادہ محنت کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو کچھ ہم لکھیں گے یا جو کچھ ہم حاصل کریں گے اس کو جو چیک کرنے والے لوگ ہیں وہ خود بہت بڑے صاحب نظر ہیں اور خود نکتہ چین ہیں، یعنی ان کو اس علم کا پہلے سے پتا ہے. اس لیے لوگ جو ہے وہ بہت اچھے سے اچھا کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. مدرسوں کے قائم ہونے نے دفتن کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے، نصابی تعلیم تقریباً وہی رہا جو پہلے تھا، یعنی پھر ایک دور آیا کہ مدرسے قائم کیے گئے اور پھر وہ کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا. نصاب یعنی جو کچھ پڑھا جا رہا تھا وہ وہی پڑھا جانے لگا. پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہی اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ سوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی. ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ یعنی جیسے کہ کسی نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنا لی، وہاں پہ بیٹھ کے تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنا مطلب اپنا کام کر رہی تھی جب تک کہ ان پر زوال نہیں آیا تھا، یعنی جب تک لوگوں نے اس کو ختم نہیں کر دیا تھا. لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کو ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ پہلے تو یہ تھا کہ جس وقت بھی چلے جاؤ جو بھی پڑھ لو، یہ ہے کہ بیٹھ کے بس آپ نے وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، عالم حضرات بیٹھتے تھے، مناظرے کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ پابندیاں لگا دی گئی کہ اس جیسے یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک پڑھنا ہے، یا یہ نصاب پڑھنا ضروری ہے، یا اس میں یہ پابندی. تو آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ تعلیم جو ہے وہ سکھڑنا شروع ہوئی اور سلطنت عثمانیہ میں ایک نیا قانون پاس کیا گیا جس میں تعلیم جو ہے جو پہلے جس طریقے سے دی جا رہی تھی وہ اس کا بالکل ہی اس کو الگ کر دیا گیا. 8ویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے خاص مدت معین ہو چکی تھی. گویا وہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، مثلا مغرب یعنی مراکو میں وغیرہ میں 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا. پہلے تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ جب مسلمان تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس کے لیے نہ تو عمر کی قید تھی نہ وقت کی قید تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ہونے لگا کہ جی وقت بھی مقرر کر دیا گیا کہ مغرب والے کہتے تھے 16 برس پڑھ لے، جیسے بھی ہم لوگ کا ایم اے ہوتا ہے، اور تیونس والے کہتے تھے جی 5 سال ایک طالب علم کو کسی بھی تعلیم گاہ سے یعنی کسی بھی مدرسے سے اس میں رہنا جو ہے اس کے لیے لازمی تھا. پھر ایک اور تبدیلی کیا آئی کہ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو طریقہ تھا کہ استاد بتاتے جاتے تھے اور لوگ لکھتے جاتے تھے طالب علم، تو وہ طریقہ بھی آہستہ ختم ہو گیا. تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال، ذالک ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور موشگافیاں ہونے لگی کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کے نظر ہو گیا. موشگافیاں یعنی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، بال کی کھال بات اتارنا، بعد نئی بات قائم کرنا. کہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہونے لگا کہ ایک املا ختم ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ جی تعلیم کا جو پہلے طریقہ تھا کہ جو عالم نے بول دیا وہ لکھ لیتے تھے اور اس کو دوسرے علماء کے پاس جا کے وہ اس پہ تحقیق کرتے تھے اور وہ بات جو ہے وہ مطلب ایک سند مل جاتی تھی اس کو. لیکن اب پھر کیا ہونے لگا کہ وہ چیزیں وہ علم جو تھے جو صرف نحو کا علم تھا یا جو دوسرے منطق اور امثال یعنی مثالیں دے کر یا عقل سے جو چیز ثابت کرنی ہوتی تھی، وہ کہہ رہے کہ اس میں پھر یہ ہونے لگا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس پر بحث کرنے لگے اور جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اصل تعلیم جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی اور لوگ جو ہے نئی نئی باتیں اس میں کرنے لگے. اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی. تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات کی بھی نہایت ضرر پہنچایا کہ کیسے جو ہے بس وہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی، کیونکہ جو جس کی کتابیں زیادہ ہوتی تھی اس کو بڑا عالم تصور کیا جاتا تھا. تو کہہ رہے کہ اس چیز نے بھی پھر مسلمانوں کے علم کو یا ان کے جو تعلیم حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو نقصان پہنچایا. پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور میں کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی. ٹھیک ہے، پھر فن نہیں سیکھا جاتا تھا، کوئی کام جو ہے وہ جیسے فن کہتے ہیں کسی ہنر کو، پھر لوگ ہنر نہیں سیکھتے تھے. پھر ایسے
تیسرا دور جب شروع ہوا تو لوگ صرف کتابیں رٹانے پر آ گئے، اور کتابیں وہ لوگ لکھتے تھے کہ جن کو ایک ریس لگی ہوتی تھی کہ کون زیادہ کتابیں لکھے. اس لیے وہ چیز جو تعلیم کا اصل جو روح تھی، جو دوسری صدی تک یا دوسرے دور تک نظر آ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، جن میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی. ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں نے ان علوم میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی. یعنی بہت سے مدرسے ایسے تھے پھر جن میں فلسفہ اور منطق پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ صرف کتاب جو لکھ دی گئی ہے بس آپ نے وہی یاد کرنی ہے، اسی کو رٹنا ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ بحث ہوتا تھا. تو آہستہ آہستہ تعلیم، مسلمانوں کی تعلیم جو ہے وہ پھر زوال کا شکار ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہ اپنی اصلی جو رنگ تھا، جو شروع سے جو چل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ تیسرے دور میں آ کر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. پہلے دو دور بہت ترقی کے دور تھے، لیکن تیسرے دور میں جب اس میں یہ تبدیلیاں ہوئی تو آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہوا، مسلمانوں کے ان کا زوال شروع ہو گیا. اچھا جی، پھر کہتے ہیں انقلاباتی حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کہ انقلاباتی حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کہ ان مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے. ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے. جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غضب نہیں کر سکتی تھی. انقلاباتی حکومت یعنی جب حکومتیں تبدیل ہونا شروع ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بھی اگرچہ مطلب اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی، لیکن پھر بھی جو کچھ لکھے ہوئے کتابیں تھیں یا جو ان کے تعلیم کے سلسلے تھے وہ جاری رہے، اور جو علاقے جو ہے یا جو مدرسے وقف ہو جاتے تھے حکومت کی طرف سے علم کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری حکومت اگر آتی تھی تو ان کو غضب نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان کو اپنے تحویل میں لے کر اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی. پھر بھی انہی علاقوں میں اسی طرح مدرسے جو ہے وہ جاری رہتے تھے. ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا. کیونکہ ہلاکو خان نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جہاں جاتا تھا تباہی اور بربادی جو ہے وہ پھیلا دیتا تھا، اور وہاں پہ مسلمانوں ممالک کو تو اس نے اسپیشلی بالکل ہی ختم کر دیا تھا. تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا. یعنی اگرچہ اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، ان کی تاریخ ختم کر دی، ان کو جو ہے قتل و غارت عام کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ایک اصول بنا ہوا تھا کہ جو علاقے جو ہیں یا جو مدرسے علم کے لیے وقف ہو چکے تھے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا یا ان پر قبضہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اتنا بڑا جرنیل یا ہونا یا علاقے فتح کرنے کے باوجود ہلاکو خان جو ہے یہ ان اوقاف جو وقف کی ہوئی جگہیں ہوتی تھی ان کو وہ استعمال نہیں کر سکا تھا. اس کو پتا تھا کہ کیونکہ ایک رواج تھا نا کہ اگر آپ کسی علاقے کو فتح کر بھی لیں گے تو وہ علاقے جو یعنی اس علاقے میں جو مدرسے ہوں گے یا جو گھر ہوں گے یا جو خانقاہیں ہوں گی جو تعلیم کے لیے مخصوص ہیں، وقف کر دی گئی ہیں، ان کو قبضہ نہیں کیا جا سکتا تھا، ان میں پھر بھی تعلیم اسی طرح جاری رہتی تھی. تو ہلاکو خان کا بھی یہی ہوا کہ اس نے پھر بھی مطلب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکا تھا. حالانکہ وہ بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابض ہو جاتا تھا، ایک بہت بڑا جنگجو تھا، تباہ و برباد کر دیتا تھا علاقے کو، لیکن ان کو کچھ نہیں کر سکتا تھا. اچھا جی، اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دیے. یہ توسی جو ہے یہ خود بھی بہت بڑا محقق یعنی تحقیق کرنے والا گزرا ہے، اور اس کو دے دیے تھے کہ تم جو ہے تم اس کی تحقیق کرو، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا. اچھا جی، وہ کیا کرتا تھا، یہ جو اوقاف یعنی جو علاقے وقف کی تعلیم کے لیے وہ وہاں سے پیسہ لیتا تھا اور اس کی رصد خانے کی تعمیر میں جو ہے وہ صرف کر دیتا تھا. ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیہ دکھائی جائے. یعنی حکومت کے تبدیل ہونے کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نئی حکومت آتی تھی وہ کوشش کرتی تھی اگر اس سے پچھلی حکومت نے 2 مدرسے قائم کیے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم 4 جو ہے وہ ایسے مراکز قائم کر لیں. تو تبھی یعنی لوگ جو ہیں اس کو وہ سلطنت جو ہے وہ قائم رہتی تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عزت اور جلال جو ہے وہ قائم رہتا تھا. تو اس وجہ سے بھی وہ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہوا کہ مسلمانوں کے مدرسے جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہوئے. اچھا جی، ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے.
شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آرٹیکل لکھا ہے، یہ مضمون لکھا ہے، وہ ابھی کم ہے. ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے ہاتھے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مدرسے قائم ہو گئے تھے حکومت کی طرف سے تو پھر لوگوں نے اپنے جو ذاتی جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے جیسے مدرسے بنا لیے تھے یا ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی، تو پرائیویٹ کام جو کر رہے تھے وہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ کم ہو گئے، بلکہ اس وقت بھی علمی فیاضیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مدرسوں کے متعلق سے معلومات حاصل کر کے ہم لکھ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں نے اتنے اتنے مدرسے قائم کیے تھے تو شاید وہ علم میں زیادہ ترقی کر گئے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے مسلمانوں نے علم میں اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ترقی جو ہے وہ کر چکے تھے. اگر ان کو ڈھونڈا جائے تو تب پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے علم کے لیے کتنی قربانیاں دی. اچھا، ابھی جیسے اس میں یہ بھی تھا کہ مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا، یعنی حکومت کی طرف سے بھی مدرسے بنائے جانے کا ایک رواج بن گیا تھا کہ ایک حکومت آتی تھی تو دوسرے سے زیادہ مدرسے قائم کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ حکومت کی طرف سے بھی تھا لیکن پرائیویٹ جو کام کر رہے تھے لوگ وہ بھی کم نہیں ہوا تھا. 748 ہجری میں جب کہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے. یعنی اتنے دور گزرنے کے بعد بھی جب مصر میں 748 ہجری میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت سے مدرسے اور دارالعلوم قائم تھے، اور خود ایک جامع مسجد میں ایک مسجد میں جو ہے وہ 40 سے زائد حلقے درس دیا کرتے تھے، حلقہ درس موجود تھے اور اس میں تمام قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے. یعنی وہ پرائیویٹ اس کا بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی کتنا رجحان تھا. میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ میں نے نہیں کیا کہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کو یا اس مضمون کو لکھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف اپنے جو بزرگ ہیں ان کے کارناموں کو بہت بڑھا چڑھا کر لکھوں. میں نے یہ بالکل بھی نہیں کیا، میں نے قصداً پرہیز کیا ہے کہ صرف کارنامے بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا. قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ اب جو قوم یعنی اس وقت جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ ان کے لیے اتنا بیان کرنا بھی شاید ان کے یعنی ان پہ زیب نہیں دیتا، کہ اب مسلمان اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ بالکل بھلا دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور اتنا بھی لکھنا شاید مسلمانوں کے لیے پورا مطلب اچھا نہیں ہے یا نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ اب مسلمان اس قابل نہیں رہے. سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کریں، فخر کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے کیا کیا تھا. ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے ہم نے بہت کچھ کیا تھا. یعنی صرف بزرگوں کے کیے پر فخر کرنا یا ان کے جو ہے اس پہ ذکر کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اور صرف یہ بیان کرنا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا اور یہ کیا تو شبلی کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مقالاتی شبلی سے لیا گیا یہ مضمون، اور مشق اس کی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ کچھ سوالات کے جوابات میں نے آپ کو دے دیے ہیں، لیکن اس کو زیادہ بہتر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ جو کل میں نے آپ کو پیٹرن بھی بتایا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کے 3 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو زیادہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا ہے کہ پہلا سوال ہے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ اچھا جی، اس کا جواب 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم اور تعلم، یہ بالکل شروع کے اس میں پیج پہ کہ جو تعلیم اور تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل زندگی طرز زندگی کے لیے موضوع تھی. علوم وہ تھے جن کا حافظہ سے وہ زیادہ تر تعلق تھا. بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کے دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل ہی وہی تھا، یعنی سند اور روایات جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا. یعنی
145 ہجری سے پہلے کے جو حالات تھے وہ یہ تھا کہ بس صرف عرب لوگ جس طرح تعلیم حاصل کرتے تھے صرف حافظے پر زور دیا جاتا تھا، اور جو کچھ سنتے تھے اس کی تصدیق کر کے اس کو روایت کر اس کے سند پر لیتے تھے۔ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کی طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالے، پھر ایک اور دور آیا جس کو ہم دوسرا دور کہیں گے، وہ کیا تھا؟ علوم و فنون نے بہت ترقی اور وسعت حاصل کی۔ اچھا جی، اس دور میں پھر کیا ہوا کہ اس دور میں مرو، ہرات، نشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر و شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا۔ یہ دوسرا دور جو ہے یہ بہت روشن دور تھا اور بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا دور تھا مسلمانوں کی تعلیم کا۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہو گئے تھے، اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کی صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے عالمی شان قصر و ایوان بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی تھی۔ یعنی ہر طرف جو ہے وہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، چاہے وہ مسجد تھے، چاہے وہ حجرے تھے، یا چاہے وہ خانقاہیں تھی، اور لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف علم درس و تدریس میں یا علم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ اچھا جی، تیسرے دور کے متعلق پھر انہوں نے پوچھا کہ مسلمانوں کی تیسرے دور میں تعلیم میں کہاں خرابیاں پیدا ہوئی، کیوں جو ہے تیسرے دور میں آتے آتے مسلمانوں کا وہ جو سنہرا دور تھا، وہ جس کو ہم تیسرا اب ہم دور کہہ رہے ہیں، وہ کیوں، کیا خرابیاں تھیں اس میں۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں نے ان علوم نے رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ ان خرابیوں کے ساتھ پھر املا کی جو ہے، اس میں آپ تھوڑا سا اور بھی وہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ املا کا طریقہ رائج جو طریقہ تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، ایک خاص مدت متعین کر دی گئی تھی علم کے لیے، اس وجہ سے بھی بہت ہم کہہ سکتے ہیں خرابی پیدا ہوئی، اور کتابی دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو یہ وہ دور تھا تیسرا کہ جس کو زوال کا دور کہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ جب ان کے اچھا ٹائم تھا اس وقت مدارس تھیں، پرائیویٹ تعلیم گاہیں تھیں اور مساجد وغیرہ، اس کے علاوہ خانقاہیں تھیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں اپنے ذاتی گھروں میں بھی مسلمان جو ہے وہ تعلیم و تدریس کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ یہ جی سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بنایا گیا تھا، ایک الگ سا ایک قانون بنایا گیا تھا۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا آپ نے بتا دینا ہے کہ جب مدرسے قائم ہوئے اور انہوں نے نصاب جو ہے وہ رائج کر دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ تبدیلی نہ لا سکا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہی، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کوئی سوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے ایک مکمل جو ہے وہ جداگانہ قانون پاس کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں آ کے پھر بالکل ہی بدل گیا۔ سوال نمبر 2 آپ کا ہے خالی جگہ پر کرے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 3 جو ہے یہ آپ سوال نمبر 2 کی آپ کتاب میں دیکھ لیجیے گا، جو لفظ آ رہا ہے وہاں پہ لکھ لیں۔ پھر جی اعراب لگائیں، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ نمبر چوتھا سوال جو ہے وہ ہے موجودہ تعلیمی اور امتحانی نظام کے حسن و قبح پر ایک مفصل مضمون لکھے، یعنی اس کی اچھائیوں پر اور اس کی برائیوں پر کہ موجودہ نظام تعلیم کیسا ہے، اس میں امتحانات جو لیے جاتے ہیں اس کا نظام اچھا ہے یا برا ہے، یہ آپ اپنے رائے دیں گی۔ اچھا سا مضمون لکھیے۔ ویسے بھی آپ کو کل میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ کے پیٹرن میں مضمون جو ہے وہ شامل ہے، تو آپ نے مضمون لکھ لینا ہے اس میں۔ اچھا جی، ایک نئی ایک چیز جو ہے وہ ہمارے پاس گرامر کے حوالے سے رموز و اوقاف ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رمز ایما اور اشارے کو کہتے ہیں، رموز اس کی جمع ہے، جبکہ وقف کی معنی الگ کی ہوئی چیز ہے۔ گرامر قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز و اوقاف کہتے ہیں جب دو لفظوں، دو فقروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرے، خاص جو مخصوص نشانات ڈالے جاتے ہیں جب ایک جملہ دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے، یا فقروں کے درمیان کچھ مخصوص اشارے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔
ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے. تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہو تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے. یہ اگر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا سوال اگر آئے کہ رموز و اوقاف کے کیا فائدے ہیں یا کیوں رموز و اوقاف کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے، تو آپ یہ چیزیں، یہ مطلب پورا جو آپ کا پیراگراف ہے یہ آپ اس میں لکھیں گے کہ رموز و اوقاف کے معنی کیا ہیں اور یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں. کیونکہ اس سے عبارت جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اس سے ایک تو الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا اور بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس میں لکھ لینا ہے. پھر ان علامات کے مختلف مشقوں میں مائع تعریف شامل کیا گیا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے. یہاں پہ جو آپ کے آج آپ کو اس چیپٹر کے آخر میں صرف 2 کے بارے میں بتایا گیا ہے. رابطہ، یہ اگر آپ دیکھیں تو 2 ڈاٹس جو ہیں یہ اس کا نشان ہوتا ہے. آپ کے اکثر MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا رابطے کے لیے کون سا نشان استعمال ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے ان کے نشانات کے ساتھ. اس کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو، یعنی بات بیان کی جائے اور پھر ہم نے اس کی تشریح بتانی ہو یا اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا ہو. بقول شاعر، پھر یہ دیکھیں رابطے کا نشان ہے. پھر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، یعنی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں. دوسرے، پھر کسی مختصر معقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت آتی ہے. سالک صاحب نے کہا کیا خوب کہا ہے. پھر یہ دیکھیں ایک اچھی بات بیان کی گئی ہے، معقولہ بیان کیا گیا ہے، ایک محاورہ بیان کیا کر دینا، اس وقت بھی رابطے کا نشان لگایا جاتا ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ اب ایک بات ہے، یہ معقولہ ہے، کہاوت ہے، تو اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے رابطے کا نشان لگایا گیا ہے. تیسری اس کا استعمال کیا ہے کہ 2 ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں لیکن دونوں مل کر جملہ پورا کرے. مثلا انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا. جب ایک ہی جملے میں 2 متضاد کیفیات کا ذکر ہو اس وقت بھی رابطے کا استعمال ہوتا ہے. ایک اگلا دوسرا جو ہے، دوسرا رمز اوقاف میں ہمارے پاس ہے تفصیلیہ کا نشان. اگر آپ دیکھیں یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں. یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو. مثلا جیسے بھی مثلا کے بعد یہ دیکھیے یہ تفصیلیہ کا نشان لگایا گیا ہے. لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے، یہ پھر اس کے بعد یہ نشان لگا کے وہ تفصیل لکھ دی جاتی ہے، یعنی کتابوں کے نام لکھ دی جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. پھر دوسرے میں کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے، مثلا یہ کر کے نشان لگا کے پھر اس کے بعد وہ بیان کیا. حروف اضافی سے ملنے والے مرکبات کو مرکز اضافی کہتے ہیں. جب بیان کیا جائے، مثال بیان کی جائے، اس سے پہلے بھی تفصیلیہ کا نشان لگاتے ہیں. پھر جب کسی عبارت میں تفصیل لکھنی ہو تو بھی تفصیلیہ لگاتے ہیں، جیسے ذرا میری رودات سنو، اور پھر اس کے بعد جب رودات بیان کی جاتی ہے تو اس سے پہلے تفصیلیہ کا نشان ہوتا ہے اور رودات شروع کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 علامات جو ہیں وہ آج ہم نے کر لی ہیں. آہستہ آہستہ باقی بہت سارے یہ علامات ہیں لیکن ہر ایک چیپٹر کے آخر میں آپ کو اسی طرح 2 2 3 3 کر کے دی جائیں گی، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. درج بالا علامات کو استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کی 2 2 مثالیں آپ نے لکھنی ہے. چلیے جی، الحمدللہ مشق ہماری جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، مشق ہماری ہو گئی، کوشچن آنسر آپ کے ہو گئے جی. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہر چیپٹر میں سے ایک نہ ایک عبارت جو ہے وہ تشریح کے لیے ضرور کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ حافظ.